میرے آقا فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن سے سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے دن اور میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقے جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کو بوڑھے کی توبہ بھی پسند ہے، اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے حضور کا ہے، لیکن ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مجالس میں، بالخصوص آج کی اس مجلس کے اندر، مجھے جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ نوجوان ہیں۔ تو جوانی جنون کا شعبہ قرار دیا گیا ہے، شعبۃ من الجنون کہا گیا ہے، لیکن وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کے ذکر میں گزاری۔ جوانوں، عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے۔ اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ذرا اس مستانی جوانی کو تہجد کے مصلے پہ لا کے دیکھو، کیا مستی چڑھتی ہے سجدوں کے اندر، کیا لطف ہے قیام کے اندر، کیا سکون ہے رکوع کے اندر۔ اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لاؤ، پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفریں ہوتی ہے، اور پھر اس جوانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تزئین، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی، اللہ کے گھر کی آباد کاری، اللہ کے گھر کی حاضری، یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہے۔ مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو، اس کو جنون ہے اللہ کے گھر میں رونق ہو، اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی ہو، پاکیزگی ہو، لوگوں کا آنا ہو، اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو، اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے۔ سنو سنو، میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے، وہ بھی مسجد میں یوں ٹھک جاتے ہیں، جب بھی تلاش کرو مسجد میں ملیں گے۔ فرمایا جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے گھر میں حال پوچھنے جاتے ہیں۔ یارو، جوانی کے ایام میں مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، مسجدوں کی صفائی بھی اپنے معمولات میں شامل کرو۔ جس طرح آپ اپنے معمولات بتاتے ہیں کہ ویکینڈ پہ میں یہ کرتا ہوں، روزانہ کی میری جو ہے وہ ترتیب یہ ہے، مہینے کے بعد ایک مرتبہ یہ تفصیلی کام کرتا ہوں، اپنی زندگی میں مہینے بعد، 8 دن بعد، یا جب آپ کو فرصت ہو، مسجد کی صفائی کا اپنے اوپر ذمہ لو۔ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، اس کو صاف کرو۔ جب تم اللہ کے گھر کو دھو گے، اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا، تمہارے دل کو اللہ پاک کر دے گا۔ تو یہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے ذریعے زینت دی ہے زمین کو، جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے، زمینیں مسجدوں سے سجی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ کے گھر کے یہ جذبہ پیدا کیجیے۔ ابھی اعتکاف کی عبادت مسلمانوں میں رائج، لاکھوں لاکھ مسلمان الحمدللہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، گھروں پہ خواتین اعتکاف کرتی ہیں، بہت اعلی عبادت۔ اس پر حج، عمرے اور مغفرت، گناہوں کی مغفرت کی بشارتیں ہیں، حج کے ثواب ہیں، عمروں کے ثواب ہیں۔ اچھے ارادوں کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اعتکاف بجا لانے والے، میں معذرت سے کہوں گا یہاں بیٹھے ہوئے افراد سے بھی، اور جو اس کلپ کو سن رہے ہوں ان سے بھی میں کہوں گا، اس کو عام بھی کیجئے، اس پیغام کو عام کیجئے۔ اعتکاف کا مقصد عبادت ہے، پکنک پوائنٹ نہیں ہے۔ مسجدوں کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ چار دوست ملے، ہاں بھائی فلاں مسجد، ہاں فلاں مسجد میں، اچھا فلاں جگہ سحری افطاری اچھی ہے، وہاں اہتمام کر دو، فلاں جگہ کا یہ انداز ہے، ہاں وہاں کر لو۔ عبادت کے اہداف سمجھ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ عبادت کرنی مسجد میں جا کر، ہمیں 10 دن مسجد میں بیٹھنا۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے دھرنا دے دینا، بیٹھ جانا، رب کے آگے بیٹھ جاؤ، مسکین بن کے، فقیر بن کے بیٹھ جاؤ۔ رب العالمین تیرے گھر میں آ گئے، بیٹھ گئے، اب یہاں سے ہم اٹھ کے نہیں جائیں گے جب تک تو ہماری مغفرت نہیں فرما دیتا۔ پھر انداز یہ ہو، عبادت اس طرح بجا لائیں۔ آج بڑے عجیب معاملات کئی جگہوں پر ایسے ہو جاتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ کھانے پینے، اعتکاف آپس میں گپ شپ لگانے، اس کا نام بن گیا عبادت۔ اگر اعتکاف کی عبادت کو انمول بنانا چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں سے ہٹ کر کسی مساجد میں اعتکاف کریں۔ اگر آپ نے 10-12 کی گیدرنگ پہلے سے بنا لی، کیسے عبادت کرو گے؟ ہر ایک اب ایسا نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک ایسا کرتا ہوگا، لیکن ایسے ہیں، ایسے معاملات ہیں۔ مسجد میں آئے، اللہ کا گھر ہے۔ آج اگر کوئی کمیٹی والے یا کوئی افراد اگر تمہیں نہیں پکڑ سکے، نہیں تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کر سکے، اللہ کی پکڑ میں آؤ گے اگر مسجد کے تقدس کو خراب کرو گے۔ جو لوگ یہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، جیسے مرضی کرو اعتکاف، اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ اس سے بہتر ہے نماز پڑھو، اپنے گھر چلے جاؤ، اعتکاف نہ کرو۔ اگر مسجد میں بیٹھ کر کسی کی عادت لڑنا ہو، مسجد میں بیٹھ کر عادت شور شرابہ ہو، مسجد میں بیٹھ کر خود بھی اعتکاف کی عبادت کو ایک طرح کا ضائع کرنا، دوسروں کی عبادت بھی خراب کرنی ہو، میں ایسے ماں باپ سے بھی کہوں گا اپنے بچوں کو بھی دیکھ لیں، جن جن کو آپ اعتکاف کی اجازت دیں۔ سمجھ عمر میں کچھ سلجھے ہوئے ہوں، مقصد عبادت ہے، عبادت ہے۔ بے شک اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کرنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ لوگوں کے جذبے کو سلام ہے ماشاءاللہ۔ کئی لوگ ایسے ہیں، لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، ان کی اتنی عزت کرتے ہیں، ارے آج ان کی ہماری طرف سے سحری ہے، آج ہماری طرف سے افطاری ہے، آج ان کو جن کو جو چیز چاہیے ہم ان کو دیتے ہیں، جو چیز چاہیے ہم دیتے ہیں۔ ہم جس مسجد میں بیٹھتے ہیں، ہماری بھی کمیٹی کے افراد سوچتے ہیں یار اعتکاف میں آئے، یا ان کو ایئر کنڈیشن جو ہے وہ اپنے پلے سے خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، ان کو آرام بھی دو، سکون بھی دو، تاکہ یہ عبادت کر سکیں۔ اور یہ باتیں میں یہاں کے لیے خاص نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا بھر کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کی نیت عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے، بالکل مسجدوں کی طرف آئیں۔ اور اگر نیت میں پہلے سے فساد ہے تو کسی بندوں سے نہیں، میں کہوں گا اللہ سے ڈر جائیے، اللہ سے ڈر جائیے۔ مسجدوں میں بیٹھ کر اس طرح کے معاملات نہ کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اعتکاف کی عبادت کو پورا کریں۔ رب کعبہ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔